السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8 سورہ الانفال، پارہ نمبر 10 ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ ڈیجیٹل بورڈ کے لیے آپ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں تو اب تعاون بہت چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 1,05,000 الحمدللہ قریب اماؤنٹ جمع ہو چکا ہے، لیکن ابھی 45% اماؤنٹ جمع ہونا باقی ہے۔ آپ لوگ تعاون جاری رکھیے گا۔ ایک ہفتے کے اندر ہمیں یہ تعاون پورا کا پورا اماؤنٹ ڈیجیٹل بورڈ والے کو دینا ہے، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر ڈیجیٹل بورڈ گھر آ جائے گا۔ تو آپ لوگ تعاون جاری رکھیے گا، تھوڑا سا سپورٹ بنائے رکھیے گا۔ 99 لگا کے اس QR کوڈ پر تعاون کرتے رہیے جب تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ بھائی اماؤنٹ پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ نہ کے برابر اماؤنٹ آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو شروع میں تو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آیا تھا، تو ڈونیشن اور تعاون جاری رکھیے گا تاکہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ڈیجیٹل بورڈ خرید سکیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر لوگ ہرگز خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بدر کے موقع پر 70 کفار مارے گئے، چند صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو یہ جو 70 کفار کے سردار مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، تو کچھ اس میں سے بھاگ بھی گئے، اور جو بھاگ گئے تو انہوں نے دوبارہ سے پلاننگ شروع کری کہ اس کا بدلہ لینا ہے، اس ہار کا۔ تو جو بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکل گئے۔ اللہ سے وہ بچ نہیں سکتے، انسانوں سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ولا، اور نہ، یحسبن الذین، نہ خیال کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جو جنہوں نے کفر کیا ہے، سبقوا کہ وہ بچ نکلیں، وہ بھاگ نکلیں، انہم بے شک وہ لوگ، لا یعجزون اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو، جتنی طاقت کے ساتھ تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو اتنی طاقت سے مقابلہ کرو۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ تم دنیا کے اسباب کو نظر انداز کرنا شروع کر دو، نہ 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 نہ۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ تم دنیاوی اسباب کو جمع کرو، پوری طاقت، تیاری، محنت، لگن، ہے نا، دنیا کی جتنے بھی اسباب ہیں سب کو جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو بھی طاقت کے سامان ہے جس سے تمہاری طاقت بڑھتی ہو، شان و شوکت بڑھتی ہو، ہے نا، گھوڑے ہیں اور جتنی بھی لڑائی کے سامان ہیں، بہترین سے بہترین اپنی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا دبدبہ پڑے گا، تمہارا رعب دشمن پر پڑے گا، اور تمہاری دھاک دشمنوں پر جمے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس زمانے کی جو ضرورت ہو اس کو فالو کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان سائنس میں بہت پیچھے، ایجوکیشن میں بہت پیچھے، جدید جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس میں بہت پیچھے، حالانکہ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت کے ہتھیار، جو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی کہی جاتی تھی، اس وقت جو بھی دشمن سے مقابلے کے لیے چیزیں ہوتی تھی، اس کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیے، بلکہ یہ کہا من قوہ، یعنی طاقت جمع کرو اپنی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اپنی دھاک جما سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی ان کے پیچھے کون کون دشمن ہے، جیسے کہ روم اور فارس، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں روم اور فارس سے مقابلہ ہوا، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، تو ان پر رعب پڑ سکے۔ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔
اور اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے نا اس آیت کا مطلب؟ دیکھو لفظی ترجمہ دیکھو، وَأَعِدُّوا، اور تم تیاری کرو، لہم ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ مشرکین مکہ کے خلاف، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت ہو، من قوتٍ، طاقت سے۔ طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی الگ تھی، پریزنٹ ٹائم کی طاقت الگ ہے، ایجوکیشن ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم میں صرف 4-6 چیزوں پہ سمٹ کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز میں ماہر ہونا چاہیے۔ ماہر نہ صحیح تو کم از کم موٹا موٹا علم تو سب چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ من قوت، طاقت سے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کے پالنے سے، گھوڑوں کو باندھنے سے، یعنی گھوڑوں کی چھاونیوں سے، ترہبونا، کہ تم دھاک جماؤ بھی، اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین، اور دوسرے، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، ان کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ خلافت راشدہ میں دیکھو آپ نئے نئے دشمن ظاہر ہوئے۔ وما، اور جو کچھ، تنفقو، تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم پر، لا تظلمون، تمہارے اوپر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو کچھ دنیا میں اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ تو اسلام نے مجبوری میں کہا ہے۔ بھائی کوئی آدمی تمہاری جان لینے پہ آ جائے، تمہیں نیست و نابود، تمہیں مٹانا چاہتا ہو، تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہو، تو جنگ تو لڑنی پڑ دیں گی نا، زمین میں فساد پھیلاتا ہو، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر سامنے والا صلح کے لیے تیار ہو تو اپنی شرطوں پر صلح بھی کر سکتے ہو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صلح کر لو، ان کی کیا سازش ہے، کیا پلاننگ ہے، اس کی پرواہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر جنحوا، وہ لوگ جھک جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، فَاجْنَحْ، تو صلح کر لو، لَهَا، ان سے، وَتَوَكَّلْ، اور بھروسہ کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، إِنَّهُ، بے شک اللہ ہی ہے، سمیع، جو سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اللہ کافی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں گے، أَن يَخْدَعُوكَ، تمہیں دھوکہ دینا، فَإِنَّ، تو بے شک، حَسْبُكَ اللَّهُ، تمہیں حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، أَيَّدَكَ، جس نے تمہیں مضبوط کیا، تمہارے ہاتھ کو مضبوط کیا، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد سے۔ آگے دیکھیے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت، یہ محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس، انصار کے 2 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ تھا انصار، پورا ایک گروپ سمجھ لو آپ، خاندان سمجھ لو، ایک پوری جماعت سمجھ لو۔ ان میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اور ان دونوں کی لڑائیاں بہت زمانے سے چلی آ رہی تھیں، سالوں سے۔ اور پہلے زمانے کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ایسی خطرناک ہوتی تھیں کہ جو قبیلے والا جاتا تھا تو اپنے تمام اولاد اور اولاد کی اولاد سب کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے لڑتے رہنا ہے جب تک یہ نیست و نابود نہ ہو جائے۔ تو اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھیں وہ بھی ایسے ہی تھیں، سمجھ رہے ہو؟
اوس اور خزرج کی ایسی ہی لڑائیاں تھیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایسی محبت کو ڈال دیا کہ سالوں پرانی دشمنیاں ابھی ختم ہو گئی اور دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو اور دوسرے منافقین کو بڑی چبھتی تھی کہ صدیوں کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اچھا، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے مقابلے میں انہی کے تو اپنے تھے نا جو بدر میں لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو اچھا، یہ مہاجرین اور انصار دونوں گروپ نے جم کر مقابلہ کیا، بھائی بھائی کی طرح کھڑے ہو گئے بدر میں اور مشرکین مکہ سے مقابلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی، دنیا بھر کا یہ لوگ پیسہ خرچ کر چکے تھے، دشمنی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے، اور مہینوں سالوں کے حساب سے ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ تو اللہ ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈال دی کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور اب بھائی بھائی بن گئے، لوگ حیران ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ مہاجرین اور یہ انصار سب لڑ رہے ہیں مشرکین مکہ کے خلاف، اور بعض مشرکین میں تو خود ان کے اپنے کھڑے ہوئے ہیں سامنے، لیکن یہ لوگ ایک جان ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وَأَلَّفَ، اور محبت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان لوگوں کے دلوں کے درمیان، لو اگر انفقتا، اگر آپ خرچ کرتے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ما الفتا تب بھی تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے، بین قلوب ان کے دلوں میں۔ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے الف محبت پیدا کر دی، بینہم ان کے دلوں میں، انہ بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر کسی کا شوہر بہت زیادہ ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، محبت نہ رکھتا ہو، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت رکھے، یا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے شوہر کے ناجائز تعلق قائم ہوتے ہیں، غلط تعلق کسی سے قائم ہوتے ہیں، تو کل ملا کے یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو جائز محبت ہے اسی میں یہ آیت کام کرے گی۔ آپ سوچو کہ شوہر کو اس کی ماں سے کاٹ دوں اور اس کے گھر والوں سے کاٹ دوں تو یہ کام نہیں چلے گا، یہ غلط کام ہے اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ تو جائز محبت کے لیے، یعنی شوہر کے ناجائز تعلق ہیں، یا شوہر بیوی کو محبت نہیں کرتا ہے، جو بیوی کے حق ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، تو اس آیت کو آپ ظاہر سی بات ہے 100 اور 1000 مرتبہ تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے، 11 مرتبہ جب بھی آپ کھانا دیں، پانی دیں، تو 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیں، اور شوہر کو وہ پانی پلائیں، وہ کھانا کھلائیں، چینی پر دم کر دیں، 100 مرتبہ وہ چینی گھر میں چلائیں، تو انشاءاللہ شوہر بیوی کے حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے غلط تعلقات کو بھی ختم کر دے گا۔ آج کل یہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں، تو یہ والی آیت بہت زبردست ہے۔ دیکھیے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ اور مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور یہ ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں، بس آپ دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے اتباع کیا آپ کی، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ تو آج کا یہ ہمارا رکوع نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے تعاون کیجئے گا تاکہ یہ اماؤنٹ جمع ہو جائے۔ بیچ میں اگر میں اٹک گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات سے اور آپ لوگوں کی محبت پر مجھے یقین ہے اور اطمینان ہے کہ انشاءاللہ یہ اماؤنٹ ہم لوگ جمع کر لیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے
तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।